پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے، پورا عالم، پورا دین زندہ ہو، پورا دین پوری دنیا میں۔ یہ تبلیغ کا کام یہ کیا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، ذمہ داری کو پہچانیں اور اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنی حیثیت، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں۔ مقصد زندگی کیا ہے؟ دیکھو نا، جسے دیکھو وہ کیا کہتے ہیں، میرے پاس وقت نہیں، میں بڑا مصروف ہوں جی۔ اب وہ جس چیز میں مصروف ہے وہ اس کے کرنے کا کام ہے بھی کہ نہیں ہے؟ مصروف تو ہے۔ اب ایک آدمی جو ہے وہ اس کونے سے جوتا اٹھائے اور اس کونے میں لا کے رکھ دے، اور پھر یہاں سے جوتا اٹھائے اور تیسرے کونے میں جا کے رکھ دے، اور وہاں سے جوتا اٹھائے اور چوتھے کونے میں جا کے رکھ دے۔ اور اس کو کسی نے بلایا، وہ کہتے ہیں تم دیکھتے نہیں میں کتنا مصروف آدمی ہوں؟ کیا کہہ رہے؟ میں کتنا؟ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا بڑے مصروف ہیں، بھائی وہ مصروفیت بنتی بھی ہے کہ نہیں؟ چھوٹی سی زندگی ہے، بڑی قیمتی ہے، دوبارہ کوئی نہیں ملنی۔ آج کا دن زندگی کا گزر گیا، یہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ جو دن گیا گیا۔ صبح شام دن رات، مہینہ شروع ہو رہا ہے کہ پھر مہینہ ختم ہو رہا ہے، کہ سال شروع ہو رہا ہے کہ اب سال ختم ہو رہا ہے، کہ رمضان آ رہا ہے کہ رمضان جا رہا ہے۔ اس طرح زندگی گزر رہی ہے کہ بچہ پیدا ہوا کہ اب تو اس نے بولنا شروع کر دیا، اب تو کیا ہے پڑھنا شروع کر دیا، اب پڑھائی سے فارغ، اب اس کی شادی ہو گئی کہ اب تو اس کے بچے ہو گئے، کہ اب تو اس کے بچے بڑے، اب تو بچوں کی شادی، کہ پہلے ابا بنے کہ اب تو دادا بنے، اور پھر کیا ہو گئے؟ بہت حد تک بچوں کی کتابوں میں لکھا ہوتا تھا، پیارے بچوں سنو کہانی، ایک تھا راجا ایک تھی رانی، دونوں مر گئے ختم کہانی۔ یہ کہانی سب کی ختم ہونے والی۔ 100 سال پہلے جو دنیا میں تھے، آج ان کا کوئی نام نشان، ان کی شکل، ان کے تذکرے سب ختم۔ اور آج جو ہیں 100 سال بعد ان کو کوئی بھی نہ جانتا ہو۔ اپنے پر نانا کا نام نہیں پتا، پر دادا کا نام نہیں پتا، دادی کا نام کس کو پتا ہے، نانی کا نام شاید ہی کسی کو پتا۔ پیدا ہونے کا مطلب ہی ہے کہ مر جانا ہے، دنیا میں آنے کا مطلب ہی ہے کہ چلے جانا ہے۔ سورج طلوع ہونے کا مطلب ہے کہ غروب بھی ہونا ہے، اور ہر روز سورج غروب ہوتا ہے اور ایک پیغام دیتا ہے، ایک آواز دیتا ہے، جس کے دل کے کان کھلیں اس کو سنائی دے کہ ہر روز سورج پیغام دیتا ہے، او فلاں کہ تمہاری زندگی کا سورج بھی غروب ہونے والا ہے۔ ہر روز پھول کھلتے ہیں مرجھاتے ہیں، وہ پیغام دیتے ہیں کہ تمہاری زندگی کا پھول بھی مرجھانے والا ہے۔ ہر روز درخت سے پتے ٹوٹتے ہیں گر جاتے ہیں، یہ پیغام دیتے ہیں کہ تمہاری زندگی کا پتا بھی گرنے والا ہے۔ ہر روز جنازے، کوئی امیر کوئی غریب، بوڑھا کوئی جوان کوئی بچہ، ہر روز پیغام کہ جانا ہے، دیکھو فلاں گیا، آج فلاں کا جنازہ، آج فلاں کا جنازہ۔ قبرستان میں صرف بوڑھے نہیں، جوان بھی، صرف جوان نہیں بچے بھی، ایک دن کی عمر والا بھی ہے،
قبرستان میں، اور 50 سال 60 سال 100 سال دنیا میں آنے کی ترتیب ہے۔ باپ سے پہلے بیٹا نہیں آتا، جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ دادا موجود پوتا گیا، ابا موجود بیٹا گیا۔ دنیا میں آنا ہوتا ہے 9 مہینے پہلے پتہ لگ گیا، جانا ہوتا ہے 9 سیکنڈ پہلے پتہ نہیں۔ کتنوں کا آخری سال، کتنوں کا آخری مہینہ، کتنوں کا آخری دن۔ عقل مند جو اس زندگی کے مقصد کو پہچانے، اس زندگی کے مقصد کو پہچانے کہ یہ صلاحیت، یہ زندگی، یہ طاقت، یہ قوت، یہ دل، یہ دماغ، یہ کہاں لگانا ہے بھائی؟ یہ کہاں لگانا ہے بھائی؟ اسلام کس کا نام؟ حکم پورا کرنا؟ نہ۔ اسلام کس کا نام؟ حکم پورا کرنا؟ نہ۔ نابینا ہے، نابینا ہے اور آگے کنواں ہے، نابینا ہے اور آگے کنواں ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اب اسے اندازہ ہو گیا کہ سامنے نابینا، اس کے آگے کنواں، اب نماز پڑھنا کتنا بڑا حکم، اور نماز کا آخری وقت، اور کتنے نماز کے فضائل، اور نماز چھوڑنے پر کتنا سخت اس کی وعید۔ فرض نماز پڑھ رہا ہے، اب اندازہ ہو گیا کہ سامنے نابینا، اس کے آگے کنواں، اب کیا کرو؟ نماز توڑ دو نماز بھائی، اس نابینا کو بچاؤ کنویں میں گرنے سے۔ اور اگر یہ نماز پڑھتا رہا، وہ نابینا کنویں میں گرا، مرا، یہ نماز پڑھنے والا مجرم، یہ نماز پڑھنے والا مجرم۔ کیوں کہ اسلام حکم پورا کرنے کا نام نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ حال کا حکم پورا کرو، حال کا حکم۔ اس وقت کیا حکم ہے؟ حال کا حکم، روزہ رکھنے کا بڑا ثواب، لیکن کوئی عید کے دن روزہ رکھ کے بیٹھ جائے، نہ بھی گناہ ہے، آج تو روزہ رکھنا ہے۔ نوافل پڑھنے کا بڑا ثواب، اب کوئی فجر کے بعد نفل پڑھے، عصر کے بعد نہیں بھی، اس وقت نفل نہیں پڑھتے بھائی۔ اکڑ کے نہیں چلنا چاہیے، منع ہے۔ لیکن آپ عمرہ کرنے گئے، اب طواف کر رہے، اب کیا ہے؟ پہلے چکروں میں اکڑ کے چلو بھائی، حکم ہے، حکم پورا کرنا، حال کا حکم۔ تبلیغ سب سے بڑا حال کا حکم کیا ہے؟ یہ تبلیغ کا کام، اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسان جہنم سے بچیں، سارے انسان جنت میں چلے جائیں، سارے انسان اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہوں۔ یہ کام ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ مقصد عقل مند ہے جو سمجھے کہ مقصد زندگی کیا ہے، اور ضروریات زندگی کیا ہیں، اور خواہشات زندگی کیا ہے۔ تین چیزیں ہیں، مقصد زندگی، ضروریات زندگی اور خواہشات زندگی۔ آج خلط ملت گنجل، پتہ نہیں لگ رہا مقصد کیا ہے، ضروریات کیا ہیں، خواہشات کیا ہیں۔ خواہشات کہتے ہیں جس کی حد نہیں، آدمی کی خواہش ہے میں زندہ رہوں، آدمی کی خواہش ہے میں جوان رہوں، آدمی کی خواہش ہے میں تندرست رہوں، آدمی کی خواہش ہے میں ہمیشہ خوش رہوں۔ اب اس کی حد نہیں ہے۔ اب یہ خواہشات یہ دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ دنیا محدود اور خواہشات لامحدود۔ 1 کلو برتن میں 5 کلو پانی نہیں آ سکتا۔ بے وقوف ہے جو 1 کلو برتن میں 5 کلو پانی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ تو 2 کلو بھی نہیں، 1.5 کلو، 1.25 کلو بھی نہیں آ سکتا، برتن چھوٹا ہے۔ خواہشات پوری کرنے کے لیے اللہ نے جنت بنائی، جہاں مقصد کو پہچانے۔ مقصد زندگی کیا ہے؟ دیکھو نا، جسے دیکھو وہ کیا کہتے ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بڑا مصروف ہوں جی۔
اب وہ جس چیز میں مصروف ہے آیا وہ اس کے کرنے کا کام ہے بھی کہ نہیں ہے؟ مصروف تو ہے. اب ایک آدمی جو ہے وہ اس کونے سے جوتا اٹھائے اور اس کونے میں لا کے رکھ دے، اور پھر یہاں سے جوتا اٹھائے اور تیسرے کونے میں جا کے رکھ دے، اور وہاں سے جوتا اٹھائے اور چوتھے کونے میں جا کے رکھ دے. اب اس کو کسی نے بلایا، وہ کہتا ہے تم دیکھتے نہیں میں کتنا مصروف آدمی ہوں؟ کیا کہہ رہے میں کتنا؟ ہاں، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا بڑے مصروف ہیں، بھائی وہ مصروفیت بنتی بھی ہے کہ نہیں؟ چھوٹی سی زندگی ہے، ہاں بڑی قیمتی ہے، دوبارہ کوئی نہیں ملنی. آج کا دن زندگی کا گزر گیا، یہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا. جو دن گیا گیا. ہاں، صبح شام دن رات، مہینہ شروع ہو رہا ہے کہ پھر مہینہ ختم ہو رہا ہے، کہ سال شروع ہو رہا ہے کہ اب سال ختم ہو رہا ہے، کہ رمضان آ رہا ہے کہ رمضان جا رہا ہے. اس طرح زندگی گزر رہی ہے کہ بچہ پیدا ہوا کہ اب تو اس نے بولنا شروع کر دیا، اب تو کیا ہے پڑھنا شروع کر دیا، اب پڑھائی سے فارغ، اب اس کی شادی ہو گئی کہ اب تو اس کے بچے ہو گئے، کہ اب تو اس کے بچے بڑھے، اب تو بچوں کی شادی، کہ پہلے ابا بنے کہ اب تو دادا بنے. ہاں، اور پھر کیا ہو گئے؟ بہت ہو گئی. اب تک بچوں کی کتابوں میں لکھا ہوتا تھا پیارے بچوں سنو کہانی، ایک تھا راجا ایک تھی رانی، دونوں مر گئے ختم کہانی. یہ کہانی سب کی ختم ہونے والی. ہاں، 100 سال پہلے جو دنیا میں تھے آج ان کا کوئی نام نشان، ان کی شکل، ہاں ان کے تذکرے سب ختم. اور آج جو ہیں 100 سال بعد ان کو کوئی بھی نہ جانتا ہو. ہاں، اپنے پر نانا کا نام نہیں پتا، پر دادا کا نام نہیں پتا، دادی کا نام کس کو پتا ہے، نانی کا نام شاید ہی کسی کو پتا. پیدا ہونے کا مطلب ہی ہے کہ مر جانا ہے. دنیا میں آنے کا مطلب ہی ہے کہ چلے جانا ہے. سورج طلوع ہونے کا مطلب ہے کہ غروب بھی ہونا ہے، اور ہر روز سورج غروب ہوتا ہے اور ایک پیغام دیتا ہے، ایک آواز دیتا ہے، جس کے دل کے کان کھلیں اس کو سنائی دے کہ ہر روز سورج پیغام دیتا ہے او فلاں کہ تمہاری زندگی کا سورج بھی غروب ہونے والا ہے. ہر روز پھول کھلتے ہیں مرجھاتے ہیں، وہ پیغام دیتے ہیں کہ تمہاری زندگی کا پھول بھی مرجھانے والا ہے. ہاں، ہر روز درخت سے پتے ٹوٹتے ہیں گر جاتے ہیں، یہ پیغام دیتے ہیں کہ تمہاری زندگی کا پتا بھی گرنے والا ہے. ہر روز جنازے، ہر روز جنازے، کوئی امیر کوئی غریب، بوڑھا کوئی جوان کوئی بچہ. ہاں، ہر روز پیغام کہ جانا ہے جانا ہے. دیکھو فلاں گیا، ہاں آج فلاں کا جنازہ، آج فلاں کا جنازہ. قبرستان میں صرف بوڑھے نہیں جوان بھی، صرف جوان نہیں بچے بھی. ہاں، 1 دن کی عمر والا بھی ہے قبرستان میں، اور 50 سال 60 سال 100 سال. دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، باپ سے پہلے بیٹا نہیں آتا، جانے کی کوئی ترتیب نہیں. دادا موجود پوتا گیا، ابا موجود بیٹا گیا. دنیا میں آنا ہوتا ہے 9 مہینے پہلے پتہ لگ گیا، جانا ہوتا ہے 9 سیکنڈ پہلے پتہ نہیں. کتنوں کا آخری سال، کتنوں کا آخری مہینہ، کتنوں کا آخری دن. عقل مند جو اس زندگی کے مقصد کو پہچانے، اس زندگی کے مقصد کو پہچانے کہ یہ صلاحیت، یہ زندگی، یہ طاقت، یہ قوت، یہ دل، یہ دماغ، یہ کہاں لگانا ہے بھائی؟
یہ کہاں لگانا ہے بھائی؟ ہاں، اسلام کس کا نام؟ حکم پورا کرنا؟ نہ 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 نہ، اسلام کس کا نام؟ حکم پورا کرنا؟ نہ نہ نہ۔ ہاں، نابینا ہے، نابینا ہے اور آگے کنواں ہے، نابینا ہے اور آگے کنواں ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اب اسے اندازہ ہو گیا کہ سامنے نابینا، اس کے آگے کنواں، اب نماز پڑھنا کتنا بڑا حکم، کتنا بڑا حکم، اور نماز کا آخری وقت، اور کتنے نماز کے فضائل، اور نماز چھوڑنے پر کتنا سخت اس کی وعید، فرض نماز پڑھ رہا ہے۔ اب اندازہ ہو گیا کہ سامنے نابینا، اس کے آگے کنواں، اب کیا کرو؟ نماز توڑ دو، توڑ دو، توڑ دو نماز بھائی، اس نابینا کو بچاؤ کنویں میں گرنے سے۔ اور اگر یہ نماز پڑھتا رہا، وہ نابینا کنویں میں گرا، مرا، یہ نماز پڑھنے والا مجرم، ہاں یہ نماز پڑھنے والا مجرم۔ کیوں کہ اسلام حکم پورا کرنے کا نام نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ حال کا حکم پورا کرو، حال کا حکم، حال کا۔ اس وقت کیا حکم ہے؟ ہاں، حال کا حکم، روزہ رکھنے کا بڑا ثواب، لیکن کوئی عید کے دن روزہ رکھ کے بیٹھ جائے، نانا بھی گناہ ہے، آج تو روزہ رکھنا۔ نوافل پڑھنے کا بڑا ثواب، اب کوئی فجر کے بعد نفل پڑھے، عصر کے بعد، نہیں نہیں بھی اس وقت نفل نہیں پڑھتے بھائی۔ ہاں ہاں، اکڑ کے نہیں چلنا چاہیے، منع ہے۔ لیکن آپ عمرہ کرنے گئے، اب طواف کر رہے، اب کیا ہے؟ پہلے چکروں میں اکڑ کے چلو بھائی، اکڑ کے چلو بھائی، حکم ہے، ہاں؟ حکم پورا کرنا، ہاں، حال کا حکم، حال کا حکم۔ ہاں، تبلیغ سب سے بڑا حال کا حکم کیا ہے؟ یہ تبلیغ کا کام، اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسان جہنم سے بچیں، سارے انسان جنت میں چلے جائیں، سارے انسان اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے۔ فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہوں، یہ کام ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ مقصد عقل مند ہے جو سمجھے کہ مقصد زندگی کیا ہے، اور ضروریات زندگی کیا ہیں، اور خواہشات زندگی کیا ہے۔ تین چیزیں ہیں، مقصد زندگی، ضروریات زندگی اور خواہشات زندگی۔ آج خلط ملت گنجل، پتہ نہیں لگ رہا مقصد کیا ہے، ضروریات کیا ہیں، خواہشات کیا ہیں۔ خواہشات کہتے ہیں جس کی حد نہیں، خواہشات کہتے ہیں جس کی حد نہیں۔ آدمی کی خواہش ہے میں زندہ رہوں، آدمی کی خواہش ہے میں جوان رہوں، آدمی کی خواہش ہے میں تندرست رہوں، آدمی کی خواہش ہے میں ہمیشہ خوش رہوں۔ اب اس کی حد نہیں ہے، حد نہیں ہے۔ اب یہ خواہشات یہ دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ دنیا محدود اور خواہشات لامحدود۔ 1 کلو برتن میں 5 کلو پانی نہیں آ سکتا۔ بے وقوف ہے جو 1 کلو برتن میں 5 کلو پانی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ تو 2 کلو بھی نہیں، 1.5 کلو، 1.25 کلو بھی نہیں آ سکتا، برتن چھوٹا ہے۔ خواہشات پوری کرنے کے لیے اللہ نے جنت بنائی، جہاں دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب پانی کی نہریں، جہاں ہمیشہ کی جوانی، جہاں ہمیشہ کی زندگی، جہاں ہمیشہ کی صحت، جہاں ہمیشہ کی خوشیاں ہیں۔ دنیا میں آدمی بڑے سے بڑا مالدار بن سکتا ہے، ہمیشہ جوان رہے نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں بڑے سے بڑا افسر بن سکتا ہے، وزیر اعظم بن سکتا ہے، ہمیشہ تندرست رہے نہیں ہو سکتا۔ 10 ہسپتال بنا سکتا ہے، ہاں، بیٹا ڈاکٹر ہو، اماں ڈاکٹر ہو، بیٹا بھائی ڈاکٹر ہو، سپوز، لیکن ہمیشہ تندرست رہے، نہ یہ نہیں ہو سکتا۔ بڑے سے بڑا پہلوان بن سکتا ہے، لیکن ہمیشہ زندہ رہے نہ ہو سکتا، جوان رہے نہیں ہو سکتا، خوش رہے نہ۔ ساری دنیا کا بادشاہ ہمیشہ خوش رہے نہ، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی پریشانی۔ خواہشات پوری کرنے کے لیے جنت ہے۔ ہاں، دنیا آدمی سفر پہ سفر کر رہا ہے،
اور جس کے نفع پر بڑی خوشی ہوتی، جس کے نقصان پر بڑا صدمہ ہوتا ہے، اور جس چیز کو آدمی زیادہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، دل سے مانگ رہا ہے، بار بار مانگ رہا ہے، یہ ہوتا ہے مقصد زندگی۔ تو مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کا دین ہماری زندگی میں آئے، اللہ کا دین سارے انسانوں کی زندگی میں آئے، اللہ کا کلمہ بلند ہو، ہاں دین دنیا میں پھیل جائے، اسلام کو عزت ملے، اسلام کو عزت ملے، اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو بھی عزت ملے گی، اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی چمکے گا، اسلام مسلمان کی عزت اسلام کی عزت میں چھپی ہے، مسلمان کا چمکنا اسلام کے چمکنے میں چھپا ہے۔ تو اسلام دنیا میں پھیلے، اسلام کا بول بالا ہو، اللہ کا دین دنیا میں زندہ، یہ ہے مقصد۔ اس پر ہماری صلاحیت لگے کیا کہ کیسے سب اللہ کو پہچانے، سب اللہ کو پہچانے، اللہ ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، شارک سے زیادہ قریب ہیں، اللہ جانتے ہیں، اللہ قدرت والے ہیں۔ یہ بات دل و دماغ میں اتر جائے، بچہ پیدا ہوا، سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے پہلی آواز ہر گاؤں میں، ہر بستی میں، ہر محلے میں، صبح ہے اندھیرا سناٹا، اور پہلی آواز کیا گونجی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ ایسا اللہ نے نظام بنایا کہ کہیں فجر کی اذان وہ ختم ہوئی تو کہیں زور کی اذان، وہ ختم ہوئی تو کہیں عصر کی اذانیں شروع، وہ ختم ہوئی تو آگے مغرب شروع، وہ ختم تو آگے عشاء، ادھر عشاء کی اذانیں ختم ہو رہی تو اگلی جگہ فجر کی اذانیں شروع ہو رہی۔ 24 گھنٹے یہ اذان کی آواز پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں گونج رہی ہے، کہیں نہ کہیں گونج رہی ہے۔ یہ بات دل و دماغ میں اتر جائے، یہ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ کچھ نہ تھا کائنات میں، کون تھا؟ اللہ۔ اور پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ۔ اول بھی کون؟ اللہ۔ آخر بھی کون؟ اللہ۔ ظاہر بھی کون؟ اللہ۔ باطن بھی کون؟ اللہ۔ سب فقیر اور غنی کون؟ اللہ۔ سب مخلوق اور خالق کون؟ اللہ۔ سب محکوم اور حاکم کون؟ اللہ۔ سب ضعیف اور قوی کون؟ اللہ۔ سب عاجز اور قادر کون؟ اللہ۔ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس سے محبت کرنی؟ کس سے امیدیں لگانی؟ کس کی طرف دوڑ لگانی؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ یہ نہیں فرمایا کہ چلو اللہ کی طرف، نہ، کیا فرمایا اللہ نے؟ دوڑ لگا دو، دوڑ لگا دو۔ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات، یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ محبت کرنی تو کس سے محبت کرو؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ سب سے زیادہ ایمان والوں کو محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے۔ مانگنا ہے انسان کے اندر، اللہ نے مانگنے کا مادہ، یہ مانگے گا تو مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم۔ تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو، کسی اور سے نہ مانگو، میں تمہاری مانگ کو قبول کروں گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ اللہ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہیے تو مدد کرنے والا کون ہے؟ ہر آن، ہر گھڑی، ہر حال، ہر وقت، ہر شخص، ہر غریب امیر، ہر جوان بوڑھا،
سارے کے سارے وزیر، سارے کے سارے حکمران کس کے محتاج ہیں؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، اب اس میں سارے غریب، سارے حکمران، سارے بادشاہ، سارے صدر، سارے سردار، سارے وزیر، سارے پہلوان، سب ارب پتی کھرب پتی سب اس میں آ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو، اور غنی کون ہے؟ اللہ۔ غنی کون ہے؟ اللہ۔ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو لوگ چاہیں گے وہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تم چاہو گے نہیں ہوگا، اور جو اللہ چاہیں گے وہ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاء لَمْ يَكُنْ۔ اللہ نے چاہ لیا تو ہو کے رہے گا، اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں ہوگا۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں، اللہ کون ہے؟ جو چاہے پیدا کرے، جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے، اور جسے چاہے نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے۔ فعال لما یشاء، جو چاہے کر گزرے۔ وہ ہے ہمارا رب، وہ ہے ہمارا خالق، ہمارا مالک، وہ ہے ہمارا مطلوب، وہ ہے ہمارا مقصود۔ یہ ہے سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب بھی کون؟ اللہ۔ مقصود بھی کون؟ اللہ۔ معبود بھی کون؟ اللہ۔ محبوب بھی کون؟ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ بھی نہ ملا۔ تو تبلیغ پہلی محنت، یہ محنت کہ اے دنیا کے انسانوں، اے دنیا کے تاجروں زمینداروں، اور اے دنیا کے مالداروں اور حکمرانوں، اور اے دنیا کے وزیروں سرداروں، کس کو ساتھ لے لو؟ کس سے محبت کرو؟ کس کو راضی کر لو؟ ہر ضرورت میں، ہر حاجت میں رجوع کس کی طرف ہو؟ امید ہو تو کس سے؟ مطالبہ ہو تو کس سے؟ بھروسہ ہو تو کس پر؟ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے چھپے، اور مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے غار تک جا پہنچے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دیکھا، گھبرا گئے۔ آپ نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا نہیں ہے۔ کیوں؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کون ہمارے ساتھ ہے؟ ہاں، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان، جن کا تیسرا کون؟ اللہ، جن کا تیسرا کون؟ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، آپ کی تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ ایک کافر یہودی آتا ہے، آپ کی تلوار کو ہاتھ میں لیتا ہے، آپ کی آنکھ کھلی، وہ تلوار لے کے سامنے کھڑا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ من یمنعک منی، آج آپ کو میرے سے کون بچائے گا؟ آپ نے بغیر خوف گھبراہٹ فرمایا اللہ۔ پھر کہا من یمنعک منی، کون بچائے گا؟ فرمایا اللہ۔ ہاں، ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ پالنے والا کون ہے؟ دکان ہے تو نفع رکھنے والا، بیماری ہے تو صحت دینے والا، زمیندارہ ہے تو کھیتی کو اگانے والا، شادی کی تو اولاد دینے والا،
मुसीबत आई तो उससे निकालने वाला। तो हमें किसको साथ लेना है? हाँ, कामयाबी किसका नाम? अल्लाह को पा लेना, अल्लाह तक पहुंच जाना, अल्लाह को साथ ले लेना, अल्लाह का राजी हो जाना। और नाकामी किसका नाम है? अल्लाह को खो देना, अल्लाह का नाराज हो जाना, अल्लाह का साथ छूट जाना। हाँ, कामयाबी क्या है? अल्लाह को पा लेना। हाँ, तो है दुनिया के इंसानों, किसको राजी कर लो? आज दौड़ लग रही माल की तरफ, माल वालों की तरफ, हुकूमतों की तरफ, हुकूमत वालों की तरफ, वजारतों की तरफ, सरदारियों की तरफ। नहीं नहीं, दौड़ लगाओ किसकी तरफ? मंजिल पर पहुंचने के लिए रफ्तार तेज करना ज्यादा जरूरी नहीं है, रुख सही करना ज्यादा जरूरी है। आज रफ्तार तेज है, ओहो टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं है, एक और दुकान, एक और फैक्ट्री, एक और प्लाजा, एक और प्लाट, हाँ इधर पहुंचना है, उस मुल्क में पहुंचना है, फलां जगह मीटिंग है, सुबह कहीं तो हो टाइम नहीं है। लेकिन रुख सही नहीं, रफ्तार बहुत तेज है, रुख गलत है, रुख गलत है। तबलीग में रुख सही करवाया जा रहा है। ओ भाई, अल्लाह को साथ लो, अल्लाह को साथ लो। वो पालने वाला, वो काम बनाने वाला, इज्जत देने वाला, वो हंसते हुए को रुला सकता, वो रोते हुए को हंसा सकता, वो बादशाह को कैदी बना सकता, वो कैदी को बादशाह बना सकता, वो गनी को फकीर बना सकता, वो फकीर को गनी बना सकता, वो आसान को मुश्किल कर सकता है, वो मुश्किल को आसान कर सकता है। उसके लिए आसान भी आसान है, उसके लिए मुश्किल भी आसान है, नामुमकिन भी आसान है। तुतिल मुल्क मन तशा वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहे बादशाह दे दे, जिससे चाहे बादशाह छीन ले, जिसको चाहे इज्जत दे दे, जिसको चाहे जलील कर दे। अल्लाह इज्जत के असबाब में रख के जलील कर सकता है, अल्लाह जिल्लत के असबाब में रख के इज्जत दे सकता है, खुशियों के असबाब में परेशान कर सकता है, परेशानियों के असबाब में अल्लाह खुशियां दे सकता है। वो कुदरत वाला है, अपनी कुदरत से सारे निजाम को चलाता है। कैसे अपनी कुदरत से मुर्गी में अंडा बनाया, अंडे से चूजा बनाया, रोजाना अल्लाह की कुदरत की निशानियां, कैसे जमीन से फूल निकाला है, फूलों में कैसी खुशबू भर दी, कैसे उसके रंग और डिजाइन और पत्तियां बना दी, कैसे अल्लाह अपनी कुदरत से भैंस में दूध बनाए, दूध कोई को तो गंदा पानी पिया, सबस कुछ चारा, ये सफेद रंग का दूध भैंस में किसने बनाया? कैसे अपनी कुदरत से जमीन से मीठी खजूर और उसी जमीन से कड़वी मिर्च, ये जमीन में ना कड़वाहट है ना मिठास है, ये फलों में जायके किसने रखे हैं, ये फूलों में खुशबू किसने रखी है, ये भैंस में दूध किसने बनाया? तो मैं अल्लाह ने देखो देखो आसमान की तरफ, ये बगैर सुतून के खड़ा किया है। दोबारा देखो, कोई इसमें फर्क, कोई नक्श नजर आता है? ये जमीन को देखो कैसे फैला दिया, ये पहाड़ों को देखो जमीन में कैसे गाड़ दिया, ये जानवरों को देखो, अरबों के सामने ऊंट था, ऊंट को देखो कैसी गर्दन, कैसी कोहान, कैसी टांगे, ये अल्लाह की कुदरत की निशानी है। मोर को देखो, उसके पर जब वो खोले क्या डिजाइन है, क्या डिजाइन है, क्या खूबसूरती है। अल्लाह है, अल्लाह है कुदरत वाला, अल्लाह है कुदरत वाला। हम अल्लाह के मुहताज हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं। जो कुछ हमारे पास है किसने दिया है? आंखें हैं तो किसने दी है? जुबान है तो किसने दी है? बोलने सुनने की ताकत किसने दी है? खाना पीना, हमें खाना कौन खिलाता है? ये दिल दिमाग हमें किसने दिया है? सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। हम इनको अपनी निशानियां दिखलाएंगे। कहाँ? इस आफाक में, ये आसमान जमीन, ये चांद सूरज, ये दरख्त, ये पहाड़, ये फल, ये फूल, ये गल्ले, ये मेवे, ये जानवर, ये परिंदे, ये दरिंदे, ये जमादात नबादात, हम इसमें अपनी कुदरत की निशानियां, और फिर इनको अपनी निशानियां इनके अंदर अंदर दिखाएंगे। ये बोलना, ये सुनना, ये देखना, ये अकल, ये हाथ, ये पाँव, ये खाना पीना, ये चबाना निगलना, ये मेदे का निजाम, जिगर का, रगों का, हड्डियों का, जोड़ों का, पट्टों का, पित्ते का, फेफड़े का, कितना बड़ा निजाम है। इस निजाम को कौन चला रहा है?
اس سب کچھ کو دیکھ کر پہچانو کہ اللہ ہے، اللہ ہے، اور اللہ دیکھ رہے ہیں اور اللہ سن رہے ہیں، وہ ہے کام بنانے والا۔ الا لہ الخلق والامر، کان کھول کے سنو کہ خلق پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور امر بھی کس کا چلتا ہے؟ اللہ کو ساتھ لے۔ کیسے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اگر تمہیں اللہ تک پہنچنا ہے، اگر تمہیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اگر تمہیں اللہ کو ساتھ لینا ہے، اگر اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانا ہے تو راستہ کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یہ ہے نمونہ نمونہ نمونہ۔ ان کے پیچھے چلنا ہوگا، ان کا دامن پکڑنا ہوگا، ان کی اتباع کرنی ہوگی، ان کے طریقے پر آنا ہوگا۔ یہ ہیں عزت والے، عزت چاہیے تو نبی کا دامن پکڑنا ہوگا۔ یہ ہیں سب سے کامیاب ترین ہستی، کامیابی چاہیے تو ان کی اتباع کرنی ہوگی۔ نبی کا طریقہ چھوڑ کر کوئی عزت نہیں، کوئی کامیابی نہیں، کوئی مسئلوں کا حل نہیں۔ ساری خیریں، ساری برکتیں، ساری بھلائیاں اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھی ہیں، آپ کے طریقوں میں، آپ والی زندگی میں۔ جیسے بیج میں، تربوز کے بیج میں ہزاروں تربوز چھپے ہوئے ہیں، آم کی گٹھلی میں ہزاروں آم کے درخت اور آم چھپے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ساری کامیابیاں چھپی ہوئی ہیں، ساری خیریں برکتیں چھپی ہوئی ہیں۔ جیسے دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے، دودھ سے سفیدی جدا نہیں ہو سکتی، شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی ہے، شہد سے مٹھاس جدا نہیں ہو سکتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال، آپ والی زندگی، آپ والا طریقہ، آپ کی سنتیں، اس کے ساتھ کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں، برکتیں جڑی ہوئی ہیں، خیریں جڑی ہوئی ہیں، بھلائیاں جڑی ہوئی ہیں۔ جسے آپ کی ذات بابرکت، آپ کے طریقوں میں بھی برکت، آپ کے طریقوں میں بھی برکت۔ آپ ایک سفر میں تھے، کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی کڑوا، نمکین اور کھارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تو آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو گیا۔ ایک کنویں کے پاس سے گزرے، کنواں خشک ہے، قطرہ پانی کا نہیں، قطرہ پانی کا نہیں، آپ نے اپنے منہ میں پانی لیا اور اس میں کلی کر دی، آپ کی کلی کی برکت سے خشک کنواں پانی سے بھر گیا۔ یہ ہے نمونہ، یہ ہے نمونہ۔ یہ آج کے نوجوان کیا کہتے ہیں؟ فلاں میرا آئیڈیل، فلاں میرا ہیرو۔ نہیں، سب غلط۔ ہمارے آئیڈیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہمارے ہیرو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی شان کو جانور تک پہچانے۔ ایک صحابی آئے، حضور میرا اونٹ بھٹک گیا ہے اور بے قابو ہے اور رسی توڑوا لی اور باغ پہ قبضہ، قریب نہیں آنے دیتا، کاٹنے کو پڑتا ہے۔ آپ باغ میں تشریف لے گئے، اونٹ نے آپ کو دیکھا، بھاگا آیا اور آپ کے سامنے سر جھکا دی، آپ نے نکیل ڈالی، فرما بردار ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا، حضور یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا صرف اونٹ نہیں، یہ ساری کائنات مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں، سوائے کافروں کے، مشرکوں کے، وہ نہیں مجھے پہچانتے۔ یہ ہے تبلیغ، یہ سمجھنا، یہ سمجھانا، اس کو بولنا بھی کروں گا اور استغفار بھی کروں گا۔ اطمینان اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ ایک محدث فرماتے ہیں، ساری زندگی قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، ساری زندگی حدیث پڑھائی، تو میری زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ جو میں نے قرآن حدیث سے سمجھا کہ 6 قسم کے اذکار ہیں، جو ان کا اہتمام کر لے گا اس کی زندگی بڑے مزے کی، بڑی پرسکون، بڑی آسان، بڑی خوبصورت گزرے گی۔ ایک کیا ہے؟ درود شریف کی کثرت، درود شریف کی کثرت۔ ایک صحابی نے عرض کیا، حضور میں نے درود شریف، میں نے ذکر کا وقت طے کیا، اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دوں؟
तिहाई दे दूं, मैं ज्यादा करो तो बेहतर, आधा दे दूं कि ज्यादा करो तो बेहतर, 2/3 दे दूं कि ज्यादा करो तो बेहतर। मैंने कहा अच्छा, मैं सारा वक्त दुरूद शरीफ पढ़ता रहूंगा। आपने फरमाया इज़न तुकफा हम्मुका व युगफर ज़म्बुका, अगर ऐसा करोगे तुम्हारी परेशानियां दूर कर दी जाएंगी और तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा। मसलों का हल दुरूद शरीफ पढ़ना, हाँ। और दूसरा इस्तिग़फ़ार की कसरत, इस्तिग़फ़ार की कसरत। जो इस्तिग़फ़ार को लाज़िम पकड़ेगा अल्लाह हर तंगी से निकालेगा, परेशानियों से बचाएगा। अल्लाह वहां से रिज़्क़ देगा जहां से वामो गुमान भी नहीं। हाँ, इस्तिग़फ़ार मसलों का हल है, इस्तिग़फ़ार मसलों का हल है। तीसरा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फरमाया ये जन्नत के खजानों में से एक खजाना है और इसमें 99 मसलों का हल है। और कम से कम दर्जे की बात जो कसरत से पढ़ेगा अल्लाह उसे गम से नजात अता फरमाएंगे, अल्लाह उसे गम से नजात अता फरमाएंगे। हाँ, चौथा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अब यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में, रात का अंधेरा, समुंदर का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, और किसको पुकारा? अल्लाह को। किन अल्फाज के साथ? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम को नजात दी। सहाबा ने अर्ज़ किया हुजूर ये यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ खास है? मैं नहीं, ये सारे मोमिनों के लिए, क्योंकि आगे अल्लाह फरमाते हैं वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, जैसे हमने यूनुस अलैहिस्सलाम को नजात दी इसी तरह हम सारे मोमिनों को नजात देंगे। हाँ। और पांचवा या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम। हदीस में आता है दुआ में तकरार करो और इसरार करो और बार बार दोहराओ, बार बार कहो क्या? या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम। ओ 50 दफा, ओ 100 दफा, अल्लाह को तरस आएगा, अल्लाह की रहमतें मुतवज्जे हो। और छठा सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये 6 किस्म के अज़कार तो जो अपनी जिंदगी में मामूल बना लेगा उसकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, बड़ी पुरसुकून हो जाएगी, बड़ी इत्मीनान वाली होगी। पैसों से नहीं, चीजों से नहीं, गाड़ियों से नहीं, कोठियों से नहीं, बंगलों से नहीं, ओहदों से नहीं, ओहदों से नहीं, जेवर फर्नीचर से नहीं, ये अमाल हैं। जिंदगी अमाल से बनती है, माल से नहीं बनती। जिंदगी अमाल से बनती, कामयाबी का ताल्लुक माल से नहीं, अमाल से है। कामयाबी का ताल्लुक अमाल से है। अल्लाह की मदद माल वालों के साथ नहीं, अमाल वालों के साथ है, अमाल वालों के साथ है। अल्लाह क्या देखते हैं? अल्लाह उसके ईमान और अमल को देखते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज तुम में से रोजा किसने रखा? हजरत अबू बकर खड़े हुए, हुजूर मैंने रोजा रखा। आज तुम में से किसी बीमार की इयादत किसने की? फिर खड़े हुए, हुजूर इयादत भी की। आज किसी मिस्कीन को खाना किसने खिलाया? फिर खड़े हुए, मिस्कीन को खाना खिलाया। आज किसी जनाजे में शिरकत किसने की? फिर खड़े हुए, हुजूर जनाजे में शिरकत की। अमल के बारे में पूछा तो आपने फरमाया जिस आदमी में ये अमाल जमा हो जाते हैं वो तो सीधा जन्नत में जाए। वो तो सीधा क्या है? जन्नत, जन्नत। एक साहबी ने अर्ज किया अय्युन्नासी खैरुन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सबसे बेहतरीन आदमी, सबसे अफजल आदमी, सबसे ऊंचा आला आदमी कौन है? कौन है? आपने क्या फरमाया? मन ताला उम्रुहु व हसुना अमलुहु, जिसकी उम्र भी लंबी हो और जिसके अमाल भी अच्छे हो। अय्युन्नासी शर्रुन, अल्लाह के रसूल सबसे बुरा आदमी, गंदा घटिया आदमी कौन है? नाकाम आदमी कौन है? फरमाया मन ताल उम्रुहु वसाअ अमलुहु, जिसकी उम्र भी लंबी हो उसके अमाल भी खराब हो, उसके अमाल भी खराब हो। ये सबसे नाकाम इंसान।
یہ محنت ہے، کیسے اعمال اچھے ہوں، اخلاق اچھے ہوں۔ زندگی کب خوبصورت ہوگی؟ جب اخلاق اچھے ہوں گے۔ زندگی کا مزہ وہی اٹھائے گا، زندگی کا مزہ وہی اٹھائے گا جس میں تواضع ہے، جس میں عاجزی ہے، جس میں نرمی ہے، درگزر کرنا ہے، معاف کرنا ہے، غصے کو پینا ہے، جو کسی کو حقیر نہیں سمجھتا، ہاں جس کے دل میں حدیث میں آتا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا۔ میں تکبر کسے کہتے ہیں؟ میں سب سے پہلا جرم اس کائنات میں کیا ہوا؟ شیطان نے کیا کہا؟ میں بہتر ہوں، میں یہ شیطان کو شیطان بنانے والا جملہ، وہ تو بڑا عبادت گزار تھا، لیکن میں سے شیطان بنا، میں تنتے کی میں اللہ کو بڑی ناپسند ہے۔ نہیں، جس شاخ پہ پھل لگتا ہے وہ تو جھک جاتی ہے، جو پھل سے خالی وہ سر اٹھاتی ہے۔ ہاں، اللہ کو تواضع پسند ہے، عاجزی پسند ہے، نرمی پسند ہے، کہ دوسروں کی خوبیاں دیکھو، خامیاں نہ دیکھو۔ یہ شریعت کا مزاج ہے، اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، اس سے جوڑ پیدا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں گلاب کا پودا، حالانکہ کانٹے زیادہ ہیں، کوئی نہیں کہتا کانٹوں کا پودا، شاید کی مکھی پھول پہ بیٹھتی، کانٹوں پر نہیں۔ کیا مطلب؟ خوبیاں دیکھو بھائی، خامیاں نہ دیکھو بھائی، خوبیاں۔ آپ نے سرخ رنگ کی اینک پہنی، ہر چیز سرخ نظر آئے، سیاہ رنگ کی اینک پہنی، ہر چیز سیاہ نظر آئے، نہ وہ سرخ ہے نہ سیاہ۔ مسئلہ تو اینک کا ہے، ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں، ہر ایک میں خامیاں بھی ہیں۔ ہاں، اگر دل صاف ہے ہر ایک میں خوبیاں نظر آتی ہیں، جب دل کسی سے صاف نہ ہو اس میں خامیاں نظر آتی ہیں۔ نہیں، خوبیاں دیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا، آپ جنازہ پڑھانے آگے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے، حضور جنازہ نہ پڑھائیں، کیوں؟ انہ رجل فاسق، یہ ایسا ویسا، یہ گناہ، یہ غلطیاں، اس کا جنازہ مت پڑھائیں۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا، کوئی خیر کا کام کرتے دیکھا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضور میں نے دیکھا۔ کیا؟ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے۔ آپ آگے بڑھے، جنازہ پڑھایا، پھر دفن کیا، اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، میں اللہ کے رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ ہاں، زندگی کا مزہ پیسوں سے نہیں ہے، گاڑیوں سے نہیں ہے، عہدوں سے نہیں ہے، کوٹھیوں سے نہیں ہے، بلڈنگوں سے نہیں ہے، وزارتوں سے نہیں ہے۔ زندگی کا مزہ اللہ کو راضی کرنے میں ہے، دین پر چلنے میں ہے۔ اپنے اعمال اچھے بنائیں، اپنے اخلاق اچھے بنائیں، اپنے معاملات صاف ستھرے بنائیں۔ آپ نے فرمایا ایک حرام کا لقمہ ہے 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوں، ایک حرام کا لقمہ ہے۔ آج کتنی توبہ جھوٹ ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ آپ نے فرمایا 4 باتیں ہیں جس میں ہوں گی یہ تو پکا منافق ہے، یہ منافق نہیں پکا منافق ہے، جس میں ان 4 اور دفن اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، میں اللہ کے رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ ہاں، زندگی کا مزہ پیسوں سے نہیں ہے، گاڑیوں سے نہیں ہے، عہدوں سے نہیں ہے، کوٹھیوں سے نہیں ہے، بلڈنگوں سے نہیں ہے، وزارتوں سے نہیں ہے۔ زندگی کا مزہ اللہ کو راضی کرنے میں ہے، دین پر چلنے میں ہے۔ اپنے اعمال اچھے بنائیں، اپنے اخلاق اچھے بنائیں، اپنے معاملات صاف ستھرے بنائیں۔ آپ نے فرمایا ایک حرام کا لقمہ ہے 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوں، ایک حرام کا لقمہ ہے۔ آج کتنی توبہ جھوٹ ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔
حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ آپ نے فرمایا 4 باتیں ہیں جس میں ہوں گی یہ تو پکا منافق ہے، یہ منافق نہیں پکا منافق ہے، جس میں ان 4 میں سے ایک ہے، اس میں نفاق کی ایک نشانی ہے، جو بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جھگڑا ہو جائے تو گالم گلوچ پر اتر آئے، کہ جس میں یہ 4 باتیں ہیں یہ تو پکا منافق ہے، یہ تو پکا منافق ہے۔ تبلیغ محنت ہے بھائی، کیسے ایمان بنے، اعمال کا شوق آئے، اخلاق اچھے ہوں، معاملات صاف ستھرے ہوں۔ 2 گناہ ہیں جن کی پکڑ دنیا میں آتی ہے، ماں باپ کی نافرمانی اور کسی پر ظلم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، اور ایک قافلہ حج کو جا رہا ہے، حج پہ جانے والے حج پہ جا رہے ہیں، ایک آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے حج کے قافلے میں۔ اب اس کو دفنانے کے لیے جب اس کو قبر میں اتارنے لگے تو کیا ہے قبر میں ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے، اژدہا، اوہو، اب بھگائیں تو بھاگے نہ، ماریں تو مرے نہ، ہلائیں تو ہلے نہ۔ دوسری جگہ قبر کھودی، جب میت اتارنے لگے اژدہا وہاں بیٹھا ہوا ہے، تیسری جگہ قبر کھودی، اژدہا وہاں بیٹھا ہے۔ پریشان ہو گئے، کیا کریں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، سارا قصہ سنایا، فرمایا اس کی زندگی کا کوئی گناہ ہے، وہی گناہ ہے، کوئی حرام کام کرتا تھا، جس کا نتیجہ جو دفنانے کے بعد ظاہر ہونا تھا اللہ نے دنیا میں ظاہر کر دیا۔ عبرت کے لیے کبھی کبھی ہوتا ہے۔ ہاں، اب تم دنیا میں کہیں بھی قبر کھودو گے یہ سانپ آ کے رہے گا، اس لیے سانپ کے ساتھ ہی دفنا دو۔ اب اس کو اس سجدے کے ساتھ دفنا دیا گیا۔ جب قافلہ واپس آیا اس کی بیوی کو سارا قصہ سنایا، پوچھا تمہارا خامن کیا کرتا تھا، اس کے ساتھ یہ ہوا ہے؟ اس نے کہا میرا خامن تاجر تھا، غلے کا، گھر میں غلے کی بوریاں آتی تھی، ہر بوری سے کچھ غلہ نکال کر بھس بھر دیتا تھا۔ ہاں، یہ ملاوٹ، یہ کھوٹ، یہ دھوکہ، یہ خیانت، یہ فراڈ، یہ اس کا نتیجہ دنیا میں اللہ نے دکھا دیا۔ ہاں، ایک صحابی نے کہ حضور مجھے ایسا عمل بتلائیں میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری ہر دعا قبول ہوا کرے۔ فرمایا اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا لو، تمہاری ہر دعا قبول ہوا کرے۔ تو بھائی ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ توبہ، سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ جنہوں نے بڑے بڑے خیر کے کام کیے، بڑے بڑے نیکی کے کام کیے، کس لیے؟ فہوا کے لیے، شہرت کے لیے، بڑا کرنے کے لیے، میرا نام ہو جائے، شہرت ہو جائے، لوگ مجھے پہچانے، لوگ مجھے کیا نہیں، ہمیں تو سات اگست 2025 کو شب جمعہ کا بیان ختم ہوتے ہی یوٹیوب پر آن لائن کر دیا جائے گا۔ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا۔